بنی اسرائیل کے حوالے سے آیات مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے احکام عطا فرمائے اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان احکام کو قبول کرو اور مضبوطی سے تورات کو تھام لو، تورات کے احکام کو یاد رکھو، ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرو اور نافرمانی سے بچو۔ لیکن یہود نے ہر جگہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالے رکھا، اور جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا وہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں احکام عطا فرمائے تو اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہیں کہا گیا کہ یہ احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نہیں مانا۔ تو ہم سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے سائے کی طرح ان کے اوپر کر دیا کہ یہ حکم جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے انعام دیے، تم پر اتنے کرم نوازی کی اور اتنی مہربانیاں کی، لیکن اس کے باوجود تم اپنی ہٹ دربی پر قائم ہو۔ فرعون سے نجات دی اور اس کے بعد کتنے جو پریشانی کے معاملات تھے تم ان میں آسانیاں عطا کی ہیں، اور تو پھر تم احکام پر عمل کی باری آتی ہے تو تم اس طرح کرتے ہو۔ بچڑے کی عبادت تم نے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو عملی نافرمانی، عقائد کی بھی نافرمانی، تم نے شرک میں اپنے آپ کو گرا دیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پہاڑ ان کے اوپر کر دیا گیا کہ مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پر گرا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی مان لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ سجدے میں گر گئے۔ اب سجدے میں گر تو گئے لیکن ایک آنکھ اوپر ہے اور سجدے میں بھی گرے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو گال ہے یہ نیچے لگائی ہوئی اور آنکھ اوپر ہے کہ کہیں اوپر سے پہاڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ آج بھی اسی طرح سجدہ کرتے۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ تو طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے احسانات پر شکر گزار ہوتے ہوئے خوش دلی سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے، تو زبردستی والی عبادت تو نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ازل سے وعدہ لیا تھا بنی آدم سے کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، اور تم پر جب بھی کوئی احکام نازل ہوں گے، نبی آئیں گے تمہیں بتائیں گے تو تم نے ان کو قبول کرنا ہوگا۔ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا پھر اس وعدے کو بھول نہ جانا، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ احکام تمہارے پاس ہیں تو اس کو تم نے فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنی ہے، اور اسی سے ہی تقوی نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے تقوی کے لیے اور ہماری باطنی طہارت کے لیے اور ظاہری طہارت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم ان احکام کو مانیں اور ان احکام کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہمیں اللہ کریم تقوی کی دولت عطا فرمائے گا۔ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے تو ہم ایسا کریں گے۔ یہ سیدھی راہ سے ہٹنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جیسے ماحول تھا ہم ویسے کرتے رہے، جیسے معاشرہ تھا ہم ویسے کرتے رہے، جیسے لوگ کرتے تھے ہم ویسے کرتے رہے، تو کل قیامت کے دن یہ کوئی بہانہ نہیں بن سکے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے بنی اسرائیل کو، انہیں ان پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنا خود نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ تو ہم ایسے نہ بنیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کی طرح بنا لیں اور اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں مبتلا کر لیں، اور نہ ہی ایسا کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں عذاب ہی نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو تھوڑا بہت آئے گا، اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے۔ ہم ایسا نہ بنیں۔ اور پھر ہمیں یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی اور شخص کا یا کسی اور معاشرے کا غلطی میں مبتلا ہونا تمہارے راہ راست سے ہٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو تم اپنے آپ کو درست کرو، تم اپنے آپ کو اس کو دیکھ کر غلط راہ پہ نہ لے کے جاؤ بلکہ راہ راست پہ رکھو۔ اور یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ بیان ہی اسی لیے فرما رہا ہے تاکہ ہم اگر
غلط راہ کی طرف نکل گئے ہیں تو واپس پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 171 آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے آیات مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے احکام عطا فرمائے اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان احکام کو قبول کرو اور مضبوطی سے تورات کو تھام لو، تورات کے احکام کو یاد رکھو، ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرو اور نافرمانی سے بچو۔ لیکن یہود نے ہر جگہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالے رکھا، اور جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا وہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں احکام عطا فرمائے تو اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہیں کہا گیا کہ یہ احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نہیں مانا۔ تو ہم سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے سائے کی طرح ان کے اوپر کر دیا کہ یہ حکم جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے انعام دیے، تم پر اتنے کرم نوازی کی اور اتنی مہربانیاں کی، لیکن اس کے باوجود تم اپنی ہٹ دربی پر قائم ہو۔ فرعون سے نجات دی اور اس کے بعد کتنے جو پریشانی کے معاملات تھے تمہیں ان میں آسانیاں عطا کی ہیں، اور تو پھر تم احکام پر عمل کی باری آتی ہے تو تم اس طرح کرتے ہو۔ بچڑے کی عبادت تم نے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو عملی نافرمانی، عقائد کی بھی نافرمانی، تم نے شرک میں اپنے آپ کو گرا دیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پہاڑ ان کے اوپر کر دیا گیا کہ مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پر گرا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی مان لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ سجدے میں گر گئے۔ اب سجدے میں گر تو گئے لیکن ایک آنکھ اوپر ہے اور سجدے میں بھی گرے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو گال ہے یہ نیچے لگائی ہوئی اور آنکھ اوپر ہے کہ کہیں اوپر سے پہاڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ آج بھی اسی طرح سجدہ کرتے۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ تو طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے احسانات پر شکر گزار ہوتے ہوئے خوش دلی سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے، زبردستی والی عبادت تو نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ازل سے وعدہ لیا تھا بنی آدم سے کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، اور تم پر جب بھی کوئی احکام نازل ہوں گے، نبی آئیں گے تمہیں بتائیں گے تو تم نے ان کو قبول کرنا ہوگا۔ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا پھر اس وعدے کو بھول نہ جانا، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے پہاڑ کو بلند کر دیا، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ ایک سائباں ہو، ایک سائے کی طرح ان کے اوپر کر دیا گیا۔ وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، انہ واقع بہم، کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرا چاہتا ہے۔ خذو، حکم ہوا لے لو، خذو ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں احکام دیے انہیں مضبوطی سے تھام لو، قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔
یہ احکام تمہارے پاس ہیں تو اس کو تم نے فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنی ہے، اور اسی سے ہی تقوی نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے تقوی کے لیے اور ہماری باطنی طہارت کے لیے اور ظاہری طہارت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم ان احکام کو مانیں اور ان احکام کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہمیں اللہ کریم تقوی کی دولت عطا فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں ان کے اپنے اوپر گواہ بنا لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا ہم یہ گواہی دیتے ہیں، ہم نے یہ گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے، ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد رکھنا کہیں یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو، ان تقولوا یوم القیامہ، تم قیامت کے دن یہ بات کہو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس عہد سے غافل ہیں۔ یہ جو عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا گیا اس کو وعدہ الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عہد الست کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت اپنی شان کے لائق حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، اور جتنی بھی قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے آنا تھا وہ ظاہر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے خطاب فرمایا، پھر ان سے پوچھا بتاؤ تم کس کی تخلیق ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ فرمایا پھر اس وعدے کو یاد رکھ لینا، اور یہ ایسا نہ ہو کہ جب میرے پیغمبر تمہارے پاس آئیں پھر تم کہو کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر بنی آدم کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، یعنی جو ہمارا وعدہ الست ہوا ہماری فطرت بھی اسی کے مطابق بنائی گئی۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا ماحول ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں، چاہے اس کو یہودی بنا دیں، چاہے اس کو عیسائی بنا دیں، اور چاہے اس کو مجوسی بنا دیں، آتش پرست بنا دیں۔ تو یہ جو انسان کی اصل فطرت ہے وہ فطرت سلیمہ ہے۔ اب دیکھیں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم خطاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر سے جو آواز ہے وہ ضرور آتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایک آواز رکھی ہے جو اس کو راہ راست پر گامزن رہنے میں مدد فراہم کرتی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ میں نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اور اس وعدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس نصاب آتا ہے، ہمارے پاس ہستیاں آتی ہیں، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، وہ آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ تم راہ راست پہ گامزن رہنا، اور یہ اس کا نصاب ہے۔ نبی آئے، ان کو اللہ نے کتابیں دیں، صحیفے دیے، اپنے پیغامات دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں صحیفہ ہدایت، صحیفہ رشد و ہدایت اور صحیفہ انقلاب ان کو عطا فرمایا، جس میں ہمارے لیے رہنمائی کی چیزیں موجود ہیں، اور آج ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، اور آج ہم اس کو یاد رکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے ہمیں یہ آیات مبارکہ عطا فرمائیں۔ اور پھر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں یہود کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے اوپر پہاڑ کو سروں کے اوپر رکھ کے کہا گیا کہ مانو، نہیں مانو گے تو پھر پہاڑ تمہارے اوپر گر رہا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا کیا ہے، ہمیں اس کے بل بوتے پر، اور جو وحی کی صورت میں رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کا مکمل نصاب موجود ہے، وہ سارے کا سارا ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتا ہے اور ہمیں آمادہ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار بنیں۔ او تقولو، یا قیامت کے دن تم یہ بات کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم سے پہلے ہمارے آبا نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا یا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا ان اعمال کی وجہ سے جو باطل پرست کرتے رہے، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جو غلطیاں وہ کرتے رہے ان کی وجہ سے ہم ہلاک ہوں گے۔ ہمارے آباء و اجداد شرک میں مبتلا تھے، وہ غلط کام کرتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے بھی غلط کام شروع کر دیا۔ یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے انسان کے راہ راست سے ہٹنے کی کہ چونکہ ہمارے آباء اس پر تھے۔ بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کی ہے اور اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری کائنات کے اندر دلائل موجود ہیں نا، تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کچھ بنائے، پیدا کیے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، جن کے پاس اللہ کے پیغامات آتے ہیں وحی کی صورت میں وہ ان کو قبول کریں، اور یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے تو ہم ایسا کریں گے۔ یہ سیدھی راہ سے ہٹنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جیسے ماحول تھا ہم ویسے کرتے رہے، جیسے معاشرہ تھا ہم ویسے کرتے رہے، جیسے لوگ کرتے تھے ہم ویسے کرتے رہے، تو کل قیامت کے دن یہ کوئی بہانہ نہیں بن سکے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے بنی اسرائیل کو، انہیں ان پر عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنا خود نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ تو ہم ایسے نہ بنیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کی طرح بنا لیں اور اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں مبتلا کر لیں، اور نہ ہی ایسا کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں عذاب ہی نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو تھوڑا بہت آئے گا، اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے۔ ہم ایسا نہ بنیں۔ اور پھر ہمیں یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی اور شخص کا یا کسی اور معاشرے کا غلطی میں مبتلا ہونا تمہارے راہ راست سے ہٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو تم اپنے آپ کو درست کرو، تم اپنے آپ کو اس کو دیکھ کر غلط راہ پہ نہ لے کے جاؤ، بلکہ راہ راست پہ رکھو۔ اور یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ بیان ہی اسی لیے فرما رہا ہے تاکہ ہم اگر غلط راہ کی طرف نکل گئے ہیں تو واپس پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔